بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے دیکھنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور پرویز رشید صاحب کی ایک اور آڈیو ٹیپ جو ہے وہ لیک ہوئی ہے۔ پرویز رشید صاحب کی تو خیر پہلی ہے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ تیسری چوتھی آڈیو لیک ہیں جو ہوئی ہیں، اور اس میں جو ساری گفتگو ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری ایک دفعہ پھر پریس سے ریلیٹڈ ہے اور جنگ گروپ سے ریلیٹڈ ہے کہ جناب یعنی میڈیا سے ریلیٹڈ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو آگے لے کے جانا چاہتی ہیں۔ آپ ایک دفعہ وہ آڈیو ذرا سن لیں تاکہ اس کے بعد میں اگلی بات کر سکوں۔ ایک بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے۔ جی انکل۔ ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے اسکور کارڈ۔ جی انکل۔ اچھا، اس اسکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے، آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی، اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا۔ ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو۔ ہاں جی ہاں جی۔ مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے، اور طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا سپوکس پرسن ہے۔ اسٹار بابر ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے جی، وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکل۔ جی، اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے، لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے، جینون سی وہ جی جی گفتگو ٹھیک کرتا ہے، گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطہ نظر کو وہ لیتا ہوں۔ جی، تاکہ وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نقطہ نظر نہیں لیتا تھا، لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے۔ نیازی، لیکن نیازی ہاں، انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا اور اس کو ہٹا بھی دیا۔ جی، یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی کی اور بات انکل میں ہے۔ پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے اس کو؟ جی، تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ، اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں۔ پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا۔ آڈیو آپ نے سن لی۔ آڈیو کے اندر پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ سے بات کر رہے ہیں، اور یہ یقینی طور پہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ دور نون لیگ کا ہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس میں وہ دور ہے جس میں وہ بات کر رہے ہیں، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یعنی کس طریقے سے وہاں پر ارشاد بھٹی صاحب وہ بڑے مشہور ہیں، ان کے صحافی بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ صحافی ہیں، اب کیا کہا جا سکتا ہے، یہاں پہ صحافی بننے کے لیے ڈگری تو چاہیے کوئی نہیں، نہ لائسنس چاہیے۔ اتنے جدہ دل کر رہا ہے، یعنی میر شکیل الرحمان کا سویرے دل کرے تو ہیلپر نو ڈیٹر لا دے پڑھ کے پائیں، ایسا ہوا بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بھی سانحات جو ہیں وہ جرنلزم میں ہوئے ہیں، بڑے نامور لوگ گزرے ہیں سر۔ اچھا، انہوں نے ترقی کی، انہوں نے اپنے اندر صلاحیت پیدا کی۔ میں ایسے بہت سارے کالم نگاروں کے اور بڑے سینئر کالم نگاروں کے نام لے سکتا ہوں جن کی میٹرک تعلیم بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، پرائمری تعلیم کے لوگ تھے، لیکن وہ ان کو موقع ملا اور انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا کہ ون آف دا بیسٹ کالم نگار وہ ہوئے یا ایڈیٹر ہوئے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جنہیں نانگے ہی رہے میرے نال دے بیچارے نوں آئے کچھ نہیں ساری زندگی، ٹھیک ہے۔ تو ارشاد بھٹی صاحب ہیں، وہ اب ظاہر ہے جدھروں آئے نے انہوں دی بولی بولنی نا، انہوں نے ہوں مطلب ساری گلاں وہ تے نہ کرنیاں جڑیاں کہ سچیاں ہون۔ ظاہر ہے چلانا ہے نا، سلسلہ بھی تو چلنا ہے یار، اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں چیزوں کے۔ ارشاد بھٹی صاحب، مظہر عباس صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، آئی ہیو لاٹ آف رسپیکٹ فار ہم، بڑے اچھے صحافی ہیں وہ ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب اب صحافی بنے ہوئے ہیں، مطلب وہ صحافی صوفی نہیں تھے، وہ تو عمران خان کے کزن ہیں اور ان کے بہنوئی بھی لگتے ہیں۔ ان کے بارے میں گفتگو ہے کہ حفیظ اللہ نیازی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور جناب ارشاد بھٹی ہمارے خلاف بولتا ہے، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، آپ نے سنی لی ہیں۔ پھر مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ بھی ہم پر تنقید کرتے ہیں۔ بابر ستار صاحب جو کہ آج کل ظاہر ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بڑا بیلنس اور اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، ہمارا نقطہ نظر وہ پیش نہیں کرتے، اپنا ان کا ایک بیلنس ہوتا ہے۔ حسن نثار صاحب جو بولتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ حسن نثار صاحب کی تو پچھلے دنوں سما ٹی وی کے اوپر ہی میں نے میرا خیال ہے کلپ دیکھا ہے، چونکہ میں تھوڑا سا آج کل آؤٹ ہوں، آپ جانتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا ایشو یہ ہے کہ میری جو ہیں اپنا آپی سب سے بڑی بہن وہ بیمار ہیں، شدید علیل ہیں، تو میں نے آپ سے اپیل بھی کی تھی ان کی صحت کے لیے، تو آپ سب دوستوں کا بڑا شکریہ، بہت سارے دوستوں نے دعائیں کی، لیکن ابھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو میں زیادہ ٹائم میرا ہاسپٹل میں گزرتا ہے، تو میں نے ایک کلپ چھوٹا سا ان کا دیکھا تھا، کل شاید دیکھا میں نے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جمہوریت کا نام لے
اس کو گولی مار دو سامنے کھڑا کر کے، یہ حسن نثار صاحب نے کہا ہے۔ تو اب ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، حسن نثار صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، بڑے سینئر آدمی ہیں، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، یہ بڑا کھلے عام اختلاف کرتا ہوں ان کی ان باتوں سے، لیکن ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ دیکھیں جو ڈیموکریٹ ہوتا ہے نا، یہ سب سے مشکل پوزیشن ہوتی ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے میں جمہوریت پسند ہوں، اس نے اپنی زندگی کو خود مشکل کر لینا ہوتا ہے یہ کہہ کر جیسے میں نے کر لیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ میں جو باتیں کرتا ہوں نیچے بہت سارے دوست آ کے تعریف بھی کرتے ہیں، بہت سارے دوست تنقید بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کی گالاں بھی کٹ دے، لیکن چونکہ میں جمہوریت پسند ہوں، میں نے یہ پوزیشن لی ہوئی ہے، تو لہٰذا مجھے سب کی بات کو سننا ہے، میں اس سے نس نہیں سکتا۔ اگر میں ان کے اوپر وہی رویہ اختیار کروں جو کہ دوسرے میرے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر میں جمہوریت پسند نہیں رہوں گا۔ یہ بڑی مشکل پوزیشن ہوتی ہے جمہوریت پسند ہونے کی، تو یہ میں نے بھی لی ہے اور باقی دوستوں نے بھی لی ہوئی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن نثار صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں، ارشاد بھٹی صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں، جو کوئی دوسرا کوئی بات بھی کر رہا ہے تو وہ اس کو آپ کو برداشت کرنا چاہیے، اس کا لاجیکلی آپ جواب دے دیں۔ اگر وہ یہ جواب نہیں سننا چاہتا تو تاں بھی انہوں بولن دیو، لیکن آپ اس کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ بینگ اے ڈیموکریٹ آپ کے اوپر لازم ہے کہ اگر آپ ڈیموکریٹ ہیں تو پھر آپ زور زبردستی لی کہانی کوئی نہیں پائیں، پھر تو اسی برداشت کرنا ہے۔ جمہوریت پسند ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر برداشت، ایڈا حوصلہ، ایڈا جگرا چاہیے جمہوریت پسند ہونے لئی، ایک وہ آسان کھیڈ نہیں گا۔ بٹ اینی وے وہ اس قسم کی باتیں اپنی پارٹی پالیسی کے حوالے سے میرے خیال کر رہے ہیں کہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ میڈیا سیل کی چونکہ آفیشیلی تو انچارج نہیں رہی کبھی بھی، لیکن وہ چلاتی تھی، دیکھتی تھیں، ان کے ظاہر پیو دی پارٹی بھائن جو مرضی کر لے، بات سمجھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھتی تھی۔ تو اس دور میں وہ کہہ رہی کہ میں میر شکیل سے بات کرتی ہوں کہ آپ نے کس طرح فیض اللہ نیازی کو ہٹا دیا اور یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور جناب ہمارے کو سپیس ہی نہیں ہے آپ کے سکور کارڈ پروگرام کے اندر، تو یہ ساری باتیں وہ کر رہی ہیں۔ اگر ایک نظر میں دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری بات ایسے لگتا ہے جیسے مریم نواز شریف صاحبہ یا پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ذرا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے نا اشتہار بند کر دو، ویڈیو میں یہ بات کہیں نہیں ہے، یہ بھی نہیں ان کے اوپر مقدمہ درج کر دو، یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ جناب ان کو گرفتار کر لو یا ان کو ٹائٹ کیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنی پارٹی کا موقف دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کا یہ پروگرام ہے سکور کارڈ بہت دیکھا جاتا ہے، لیکن برائے مہربانی اس کو بیلنس کریں۔ اس دور کے سکور کارڈ آپ کو یاد ہے جو تھا، اس میں ایسے ہی ہوتا تھا، ابھی بھی ہے بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ میڈیا کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، وہ پالیسی کس طرح بنتی ہے، اس میں مارکیٹ کا پریشر ہوتا ہے، اس میں ریٹنگ کا پریشر ہوتا ہے، اس میں پھر انہوں کا بھی پریشر ہوتا ہے، اس میں حکومت وقت کا بھی پریشر ہوتا ہے، اس میں مالا کی اپنی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے پھر ایک پروگرام جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بنتا ہے۔ ہمیں تو کوئی اشتہار اشتہور کا لالچ نہیں ہے نا، سانتے یوٹیوب نے دیتا تو دیتا، نہ دیتا تو دی مرضی، اسی تے بیٹھ کے اپنی من مرضی دی گل کر کے ٹر جانے ہیں۔ لیکن جو باقاعدہ ایک چینل ہوتا ہے، یعنی میرا مطلب ہے کہ جو ایک ریگولر میڈیم ہے، اس کے اندر بڑے پریشرز ہیں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ تو پرویز رشید صاحب اپنی جو لیڈر ہیں، یعنی جو ظاہر ان کو کل کہہ رہی ہیں، اور پرویز رشید صاحب بڑے، میں ان کو بہت اچھا سیاستدان بھی سمجھتا ہوں اور بہت اچھا میں ان کو ایک انسان بھی سمجھتا ہوں، سچی بات ہی ہے۔ انہوں نے ان کو ایک گائیڈ لائن دے رہے کہ یار آپ اس طرح سے ان سے بات کریں تو آپ یہ بات کر لیں۔ تو اب اگر کوئی بندہ اپنی پارٹی کے لیے کسی چینل کے اوپر کسی پروگرام کے اندر کچھ سپیس لینا چاہ رہا ہے یا اس کی پارٹی پہ تنقید ہو رہی ہے تو اس کو وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی والے ایسا نہیں کرتے؟ کیا یہ جو ہیں اپنا پیپلز پارٹی والے ایسا نہیں کرتے؟ پھر پیپل پارٹی نے تو بہت ہی ہوتی بیچاری نال، اور یقین کریں، میں آپ سے یقین کریں، میں یہ بات جانتا ہوں ذاتی حیثیت میں کہ پیپلز پارٹی والے اس طرح کی حرکت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے پرواہ کوئی نہیں، انہوں نے اینی کی ہوئی ہے، میڈیا نے کیتی ہے کہ انہوں نے پرواہ کوئی نہیں، وہ کبھی نہیں فون کر کے کہتے کہ جناب تسی یہ کی کر رہے ہو یا وہ کی کر رہے ہو۔ ایک آدھی بار جب حکومت میں تھے تو تنگ آ کر قمر زمان کائرہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی میر شکیل الرحمان کے خلاف، اور ثبوتوں کے ساتھ کی تھی کہ دیکھیں یہ انہوں نے اشتہارات لیے ہیں ہم سے، یعنی حکومت وقت سے لیے ہیں، اور یہ ان کی کوریج ہے، اور ہماری خبریں ٹوٹل اتنی آئی ہیں، ہمارے خلاف 90% ہیں،
10% جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے بیانات کو شائع کیا ہے. تو یہ انہوں نے ایک شکوہ سا کیا تھا, اس وقت اشتہار بند نہیں کیے تھے. مگر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آڈیو لیکس جو ہیں یہ ہو رہی ہیں, اور شہباز گل صاحب جو ہیں وہ باتیں کریں. اچھا, اس ویڈیو کا آڈیو کا دوسرا حصہ بھی ہے, وہ دوسرا حصہ ایک دفعہ پھر دوبارہ سن لیں آپ. جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے, یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی, ایک نصرت جاوید کو بھیجنی, ایک رانا جواد کو بھیجنی. دوسرے حصے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو آذربائیجان سے 2 باسکٹس لائے ہیں ابو جان میرے لے کر آئے ہیں, 2 باسکٹس آئی ہیں, وہ ایک باسکٹ نصرت جاوید اور ایک رانا جواد صاحب کو دے دیں. ٹھیک ہے, نصرت جاوید صاحب کو کون نہیں جانتا, بہت اچھے بڑے زبردست کالم نگار ہیں, بڑے اعلیٰ پائے کے صحافی ہیں. رانا جواد صاحب جو ہیں وہ آج کل ڈائریکٹر نیوز ہیں جیو کے, اور ایک اچھے پائے کے وہ صحافی ہیں. اج انہوں باسکٹ جیڑی سی آذربائیجان سے یا چائنا سے یا امریکہ سے جیڑی آئی ہے, وہ چاکلیٹ بھی ہو سکتی ہے, وہاں کا کوئی ٹریڈیشنل پھل بھی ہو سکتا ہے. تو جن نال تہاڈا تعلق واسطہ ہوئے تسی انہیں کو باسکٹ دینی, وہ باسکٹ کوئی ڈالر نہیں سنے گے پائے نا. ٹھیک ہے, اور ویسے میں آپ کو بات بتاؤں, نواز شریف ڈالر شالر جیب کو کوئی نہیں دیتا. پیسے میاں نواز شریف کے خاندان نے جیب جو کدی نہیں روپیہ خرچ کیتا لوگوں دے ہوتے, یہ یعنی اپنی پبلسٹی کے لیے. اس حوالے سے انہوں کو کلائنٹ بڑے نے, ٹھیک ہے, وہ کلائنٹوں کا سین چلاتے ہو تو چلاتے ہو. میں نے تو خیر کدی کسی نے آفر بھی نہیں کی تھی, معذرت کے ساتھ, نہ میں نے ضرورت ہے کہ کدی کو آفر کرے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آڈیو لیکس کا معاملہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ابھی آڈیو ویڈیوز اور بھی آئیں گی. ابھی تو پائن عمران خان یوں ہی آنی ہے, پریشر ذرا ودے گا نا, ودانا ہے نا پریشر, آپ دیکھتے جائیں بہت ساری چیزیں اور بھی ہوں گی. یہ آڈیو کون لیک کرتا ہے, یہ سوال ہے. مثلا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 1997 سے 1999 کی گورنمنٹ جو تھی, اس دوران بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کو جو سزا ہوئی تھی ملک کیوم کی عدالت سے, اس میں 2 آڈیو لیکس ہوئیں 2002 کے انتخابات سے ذرا پہلے. اور اس میں جسٹس ملک کیوم صاحب جو ہیں, اور ایک سیف الرحمان صاحب اور ایک شہباز شریف صاحب, ان کی 2-3 آڈیوز تھیں جو لیک ہوئیں. یہ کنہوں نے لیک کی تھی؟ یہ فون ریکارڈ کرنے کی فیسلٹی اس وقت کس کے پاس تھی؟ اب تو آواز بھی آپ کی بن جائے گی نا. اب تو یہ تو بھی یٹ ٹو بی پرووڈ ہے کہ جناب کیا مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ آواز ہے کہ نہیں ہے, پرویز رشید صاحب کی آواز ہے کہ نہیں ہے. ویسے تو مطلب لگتی انہی کی ہے, مگر یہ سائنٹیفکلی پروو کرنا پڑے گا. خیر وہ ہو سکتا ہے مان نہیں جائے کہ میری ہے, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب تو بہت سارے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں نا. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو مطلب میں بول رہا ہوں گا تو لگے گا محمد رفیع بول رہے ہیں, یہ بھی سافٹ ویئر موجود ہے. تو لہٰذا اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ آڈیو لیکس کا معاملہ بڑا لمبا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر. میں آپ سے عرض کروں کہ 1997 کی گورنمنٹ تھی, میر شکیل الرحمان صاحب نے سیف الرحمان کی ایک آڈیو لیک کی تھی کراچی پریس کلب میں, جس میں وہ دھمکی دے رہے تھے کہ اگر جنگ گروپ نے ان بندوں کو نہ نکالا تو پھر تاڑنا لسیہ کر دیں گے. تو اس وقت جنگ گروپ کا جو اخبار تھا روزنامہ جنگ, تو جیو شیو نہیں ہوتا تھا, وہ ایک صفحے پر آ گیا تھا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اور ہم نے بڑی سٹرائکس کی تھی اس وقت بھی, آزادی صحافت نعرے بڑے مارے سن. بات جو میر شکیل الرحمان مکمکا کر گیا وہ اگلی بات ہے, لیکن باہر وہ ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جناب اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور عارف علوی صاحب کی بھی ایک آڈیو آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے میں, مبینہ آڈیو, ٹھیک ہے, وہ تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عارف علوی کہتے ہیں کہ وہ الطاف سے ان کی کال کا رات 2:30 بجے تک انتظار کرتے رہے, لیکن انہوں نے کال نہیں کی. عمران خان نے پھر کال کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے اسی آڈیو میں عارف علوی نے عمران خان کو بتایا کہ پی ٹی وی میں دھرنے کی احتجاجیوں نے داخلے پر نشریات بند کر دی ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ بالکل ویل ڈن, بہت اچھا, نواز کو استعفیٰ دینا پڑے گا. یہ گفتگو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کی تھی, ٹھیک ہے. پھر احتساب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب کی ایک آڈیو آئی, ویڈیو آئی بلکہ. اچھا, پھر جناب وہ نواز شریف کے حق میں آئی تھی کہ جناب میرے تے پریشر پا کے انہوں نے میں اس طرح کر کے فیصلہ دیتا. پھر جناب یہ جو چیئرمین صاحب ہیں اپنا احتساب والے, قومی احتساب بیورو والے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو والے, سرتا پاؤں والے, جسٹس جاوید اقبال صاحب کی ایک آڈیو آئی تھی.
وہ خاتون تھی جنہوں نے وہ آڈیو لیک کی تھی، اور وہ ویڈیو آئی تھی اور وہ عمران خان کے بہت ہی قریبی ایک شخصیت ہیں خان صاحب، انہوں نے اپنی ٹی وی کے اوپر چلائی تھی نیوز 1 کے اوپر، اور اس کے بعد سے پھر جسٹس جوید اقبال صاحب جو ہے نا وہ عمران خان کی مٹھی میں آ گئے. پھر جو عمران نے کیا جسٹس جوید اقبال نے اس طرح ہی کیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ویڈیو آئی تھی سامنے. پھر جناب محمد زبیر صاحب جو ہیں ان کی ایک آئی، اس پر تو خیر انہوں نے کہا کہ یار یہ بالکل فیک ہے، پتہ نہیں اس کیا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. لیکن میں اصل میں جو کہنا چاہتا ہوں نا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اب سیاست جو ہے وہ آڈیو ویڈیو کے گرد گھوم رہی ہے پاکستان کی. کیونکہ کوئی سیاستدان بھی، میں آپ کو یہ بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جو بھی سیاست کے اندر انوالو ہوتا ہے وہ بالکل ویسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ وہ خود کو پیش کر رہا ہوتا ہے. انسان کی ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، اور وہ پرسنل لائف کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں کر رہا ہوتا ہے جو کہ سیاست کے میں ہونے کے وجہ سے وہ نہیں لا سکتا. جو سیاست نہ بھی کر رہا ہو وہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی پرسنل چیزیں باہر آئیں. تو وہ اس طرح سے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کی ہوتی ہیں، اور سیاست کرتے ہوئے بھی بہت ساری ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن پر وہ انسان جو ہے مثلا وہ غصے سے کوئی بات کر رہا ہوگا، لوگ اس کو کوئی اور رنگ دے لیں. تو مریم صاحبہ کی ایک اور آڈیو جو آئی ہے، اور پرویز رشید صاحب کی، ابھی ان کا میرے ساتھ رابطہ نہیں ہوا، میں نے پرویز صاحب کو فون کیا تھا لیکن ان کی میرا ان سے بات نہیں ہو سکی. ان کا جو بھی موقف ہوگا میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ تمام سیاسی جماعتیں بلکہ پاور کوریڈورز میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں، جو بھی اس جو اقتدار کی سیاست کرتے ہیں، ان سب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے میڈیا میں میکسیمم سپیس لینے کا. کوئی سنگیتے نو رکھ کے للندہ جی کو طاقت ہوندی ہے، کوئی ترلا پا کے للندہ ہے، کوئی جناب لفافہ دے کے للندہ ہے. تو یہ سلسلہ بہرحال چل رہا ہے، اور میڈیا اس سارے سین کے اندر جس حد تک بھی اپنا رول پلے کر سکتا ہے، اچھا برا جو بھی آپ اسے کہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت بات جو ہے وہ سامنے آ ہی جاتی ہے اور وہ کر ہی دیتے ہیں. تو یہ ایک سٹیٹ آف افیئر ہے میڈیا کے حوالے سے پاکستان کے اندر. بدقسمتی سے یہ ہے، اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. مریم صاحبہ کی اس پر ابھی موقف میرے سامنے نہیں آیا، جب وہ موقف دیں گی یقینی طور پر میں اس پر بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو.